सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अदद खल्किहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनता अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अदद खल्किहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनता अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने के लिए वक्त निकालना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी उसके ऊपर चलने वाले हों और उसके पैगाम को जो है वो आगे पहुंचाने वाले हों। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानी जो है उसको हमने स्टडी किया। स्क्रीन पे आपके सामने भी एक पिक्चर है और ये जो पिक्चर है इसमें जो एक मस्जिद बनी हुई है ये उस तारीखी जगह बनी हुई है जहाँ पर बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानी जो है वो वक़ू पजीर हुई। इस मस्जिद को मस्जिदुल बई भी कहा जाता है, यानी बैत की मस्जिद। और ये मस्जिद जो है वो मक्का के करीब मिना में वाक़ है। जिस जगह मदीना के जो अंसार थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे और उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम की बैत की थी। ये जो मस्जिद है इसकी जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मस्जिद सबसे पहले अब्बासी दौर में खलीफा अबू जाफर अल मंसूर के ज़माने में बनाई गई, यानी दूसरी सदी हिजरी में। और ये जो जगह है, ये जो मस्जिद है, ये आज भी मौजूद है। बहुत छोटी सी एक मस्जिद है, इसलिए अक्सर हाजी यानी जब जाते हैं हज के लिए और मिना में पहुंचते हैं तो अक्सर, क्योंकि ये छोटी सी मस्जिद है तो अक्सर ये नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन ये एक बहुत तारीखी जगह पर है। ये उस वादे की यादगार है जो अंसार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था और जिसने तारीख का रुख जो है वो फेर दिया था। बैत उक़बा सानी जो है असल में उसके नतीजे में फाइनली प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सॉलिड बेस जो है वो यसरब में मिली थी, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस्लाम का पैगाम जो है वो पूरी आज़ादी के साथ और हिफाजत के अंदर जो है वो दे सकते थे और इस्लाम के पैगाम को जो है वो आगे फैला सकते थे। इस वाक़े के अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो इस वाक़े से हम लर्न कर सकते हैं। उन लेसन्स को हम देखते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब के मुसलमानों के सामने बैत की शराइत जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, तो जो यसरब से आने वाले मुसलमान थे उन्होंने सवाल किया था कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या कहा था? अल जन्ना। और इसके ऊपर उन्होंने जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ आगे बढ़ाइए, हम क्या करेंगे, हम बैत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो उन्होंने बैत की थी, आप जानते हैं कि उसकी जो दफात थी हम पहले उसको देख चुके हैं। उसमें क्या चीज शामिल थी उस दफात के अंदर कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करेंगे जैसे वो अपने बीवी बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि वो जंग, अगर यानी जंग करनी पड़े तो वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्लेज थी जो वो कर रहे हैं।
ہے نا کہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہونا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے، یہ ایک بہت بڑی پلیج تھی۔ اور یہ پلیج ہم نے ابھی کیا دیکھا کہ کس وجہ سے، کیا چیز تھی جس نے یعنی ان کو انسپائر کیا، وہ راضی ہوگا اس پلیج کو کرنے کے لیے، ایک جنت، اور دوسری چیز کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ، یا آپ تھوڑا سا اگر ریکال کریں تو ہم نے یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ اس دنیا میں بھی انہوں نے ایک چیز مانگی تھی پیارے نبی کریم، الجنت کا وعدہ آخرت کے حوالے سے، اور دنیا کے حوالے سے کیا کہ یثرب کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ وہ انہیں فتح اور غلبے کے بعد چھوڑ کر نہ جائیں، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انہیں یقین دلایا کہ اب وہ انہی کے ساتھ رہیں گے، اب وہ انہی میں سے ہیں۔ تو جو یثرب کے مسلمان تھے، جو بعد میں انصار کہلائیں گے، انہوں نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آخرت میں جنت کے وعدے پر جو ہے وہ یہ بیعت کی۔ یثرب کے مسلمان اصل میں بہت سمارٹ تھے، انہوں نے اس ختم ہونے والی دنیا اور اس کے فائدوں کے بجائے ہمیشہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ہے وہ سودا کر لیا۔ میں اور آپ بھی دین کا کوئی کام کریں، میرا اور آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اس کے بدلے کیا کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے۔ ہم سرخرو ہوں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت کہ جو دین کی امانت آپ ہمیں سپرد کر کے گئے تھے، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے دعوت دی، ہم نے خدمت کی، یا ہم نے کوئی بھی نیک عمل کیا اپنی زندگی میں، اپنی نیتوں کو میں اور آپ خالص کر لیں کہ یہ کام نہ ہم شہرت کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کی تعریف سمیٹنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی اور دنیاوی فائدے کے لیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے۔ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ جو لیسن ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ یہ دین قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوششیں اور انتھک محنت کرنی پڑے گی۔ اٹس ناٹ اے واک ان دا پارک۔ اس کے لیے ہمیں وقت لگانا پڑے گا، اپنی صلاحیتیں لگانی پڑیں گی، جان مال کی قربانی دینی پڑے گی، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ذہنی، روحانی، جسمانی اور قلبی طور پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں فرمایا، ایک شو شنو فَإِنَّ النِّعْمَةَ لَا تَدُوم، رفن اب سختی برداشت کرنا سیکھو کیونکہ نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، یعنی سادہ زندگی گزارو، مشقت برداشت کرنا سیکھو تاکہ اگر مشکل وقت آ جائے تو صبر اور برداشت کرنا آسان رہے۔ آج دین پر چلنا ہو سکتا ہے کہ آسان ہو، کل لیکن ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ آج جو نعمتیں میسر ہیں کل ہو سکتا ہے وہ باقی نہ رہیں۔ تو اگر ہم یعنی سختی برداشت کرنا سیکھیں گے، سادہ زندگی گزارنا سیکھیں گے، اور لگژریز سے اپنے آپ کو کچھ تھوڑا دور رکھیں گے، تو اس دین کے راستے میں استقامت دکھانا میرے اور آپ کے لیے آسان تر ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ اس دین کے اوپر مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے۔ پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہم اس بیعت سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر تقریباً 70 سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ یثرب سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو یثرب میں ہی رہ گئے اور اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف نہیں حاصل کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا کہ جو مسلمان تھے ان سے فرمایا کہ وہ 12 نقبہ یعنی 12 ریپریزنٹیٹیوز یا لیڈرز جو ہیں وہ اپنے میں سے چوز کر لیں۔ اس طرح انصار کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک گروہ پر ایک نقیب، ایک رہنما، ایک انچارج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی سے جو ہے وہ مقرر کیا۔ یہ اس بات کا سمبل ہے کہ اسلام ایک منظم، ایک آرگنائزڈ دین ہے۔
यसरब के ये लोग मक्का से दूर रहते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनके पास एक निज़ाम और एक तंजीमी ढांचा, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ काम कर सकें, दीन सीखें और फैलाएं। ये नकीब जो है, ये मेक श्योर करें कि बैत की जो दिफात हैं उनके कबीलों में वो इम्प्लीमेंट की जाएं, और अपने गिरोहों के हालात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आगाह करते रहें। इन्हीं के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कबीले के लोगों को हिदायत दे सकते थे, और फिर ये कि ये हर हर शख्स तक जो है ये बात जो है वो पहुंच सकती थी। और अगर दफात जो बैत की थी वो इम्प्लीमेंट होने में उनमें कोई कमी रह जाती, कोई कोताही होती, तो ये नकीब भी फिर इसके लिए आंसरेबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह के दीन का काम ना सिर्फ ये कि इखलास और जज्बे के साथ हमने करना है, बल्कि एक नज्म ज़ब्त के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ और तंजीम के साथ करना है। और यही वो चीज़ है जो कि इस काम को आगे बढ़ाती है। इखलास के साथ तंजीम भी ज़रूरी है, एसेंशियल है, ताकि मकसद वाज़े रहे और उम्मत एक मजबूत जमात बने, बिखरे हुए अफराद नहीं, और बिखरी हुई कोशिशें और एफर्ट्स नहीं। ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विजडम है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं और अमली मंसूबाबंदी की भी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि ये मुलाकात हज की आखिरी रात को, रात के अंधेरे में, इन द मिडल ऑफ नाइट जो है वो रखी गई। अगली सुबह हुज्जाज की वापसी थी, तो तमाम लोग थके हुए सो रहे थे, दे वर फास्ट asleep। तो ये मीटिंग ऐसे वक्त पर होती है व्हेन द पीपल लीस्ट सस्पेक्टेड। लोगों को गुमान भी नहीं था कि ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग इस मौके पर रखी जा सकती है। ये सब तदबीरें, ये सारी स्ट्रैटेजीज उस हस्ती की हैं जो अल्लाह के नबी हैं, जिन्हें अल्लाह की हिफाजत का यकीन था। फिर भी उन्होंने हालात को सामने रखकर बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई। वो अल्लाह के नबी होकर ये कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट अस? हमें भी हिकमत के साथ वक्त और हालात को सामने रखकर मंसूबा बंदी करनी चाहिए, और फिर अल्लाह पे तवक्कुल। है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें पता चलता है, उसके अंदर मफहूम कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो पूछा, अपने ऊंट के हवाले से, कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं आपके सामने हदीस रखती हूँ कि हदीस में आता है कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ऊंट को पहले बांध दूं फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूं, या छोड़ दूं फिर तवक्कुल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बांध दो फिर तवक्कुल करो। यानी कि तवक्कुल के साथ साथ असबाब भी जरूरी हैं। ईमान दिल में हो, लेकिन कदम जमीन पर मजबूती से जमे हुए हों। इस बैत का एक और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत एक एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जिलहिज्जा में यसरब से आने वाले 6 लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी थी, तो उन्होंने फौरन इस दावत को कबूल कर लिया था। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि वो बरसों से आपस की जंगों से तंग आ चुके थे। उनके बड़े और उनके लीडर्स जो हैं इन जंगों में हलाक हो चुके थे, और अब वो अमन को तरस गए थे। दे वांटेड पीस, एंड इस्लाम इज पीस, इट गिव्स पीस एंड इट स्प्रेड्स पीस। लेकिन वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना यानी कि फसाद, जुल्म, कत्ल यानी जंग से जो है वो शदीद तर है, वर्स है। और यही मकसद है जिहाद फिल किताल का, कि लोगों को दूसरे लोगों की, इंसानों को दूसरे इंसानों की गुलामी से, जुल्म और ज्यादती से जो है वो निकाला जाए। तो जब अंसार ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब आने की दावत दी, तो वो ये जानते थे कि हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब हो सकता है जंग लड़नी पड़े, और शायद सारे अरब से लड़नी पड़े, शायद खून बहे,
اور مائیں اپنے بیٹے کھوئیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف امن نہیں بلکہ وہ حق کا بول بولا بھی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں اللہ کی بڑائی ہو، اس کا نظام اس دنیا پر چلے۔ They had tasted the sweetness of ایمان۔ ان کو امن تو محبوب تھا، لیکن حق ان کو اب اس سے عزیز تر ہو چکا تھا، اور اس حق کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس نے یثرب کو مدینہ النبی بنایا۔ اس بیعت کے موقع پر، اس واقعے کے اندر اسلام کے فروغ میں عورتوں کی کمٹمنٹ، ان کی پارٹیسپیشن کی بھی ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے۔ اس بیعت میں یاد رہے کہ 73 مردوں کے ساتھ 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ 2 مسلمان خواتین جانتی تھیں کہ وہ پرخطر سفر پر یثرب سے تقریباً 300 مائلز دور مکہ جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں وہ جانتی تھیں کہ رات کے اس پہر چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جانا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خواتین یہ بات نہیں سوچتی کہ ہم صرف 2 عورتیں ہیں، ہم صرف 2 خواتین ہیں، ہم وہاں جا کر کیا کریں گی؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اس ملاقات سے نہیں روکتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کو خیموں میں رہنے دو، انہیں نہ لاؤ، بلکہ یہ عورتیں آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کرتی ہیں۔ یعنی اس تاریخی موقع پر، اس بڑے مرحلے میں یہ براہ راست شریک ہوتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ اس بیعت میں یاد رہے کہ جو دفعات شامل تھیں، جن چیزوں پہ پلیج کی گئی تھی، اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو لوگ پلیج کر رہے ہیں وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی کہ وہ تبلیغ کا کام کریں گے، وہ اسلام کو پھیلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو دوسری بیعت تھی، یہ بیت النساء نہیں تھی بلکہ بیت الحرب تھی۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دینے اور اس کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے تو اس کے لیے تیار ہونے کا وعدہ تھا۔ پھر بھی ان 2 عورتوں نے مردوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے مجھے اور آپ کو کہ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے سے ہی عورتیں جو ہیں وہ اسلام کے مشن میں ایکٹیو پارٹیسپینٹس تھیں، اہم فیصلوں میں شریک رہیں۔ یہ اس وقت کے عرب معاشرے میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا۔ وہ معاشرہ جہاں عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح اور شو پیس کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کی جاتی تھیں، جہاں بیٹی کے پیدائش کے اوپر گھر کے اندر ماتم بچ جایا کرتا تھا، اور بہت سارے گھرانوں میں بچیوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی یعنی ان کی قبر کھود دی جاتی تھی۔ اس معاشرے کے اندر 2 خواتین جو ہیں وہ اس بیعت میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور اس دین کے پھیلانے اور اس کے قائم کرنے کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ بتاتی ہے مجھے یہ بیعت، اس میں ان عورتوں کی شمولیت کے عورتیں جو ہیں وہ امت کی معمار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں عزت دی، ان پر ٹرسٹ کیا اور تاریخ میں ایک اہم مقام دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 باہمت اور عظیم خواتین تھیں، یہ تھیں کون؟ ان میں سے ایک کا نام آتا ہے اسما بنت عمر۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی تاریخ کے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ صرف ہمیں اتنا معلوم چلتا ہے کہ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل کی کزن، ان کی چچا زاد بہن تھیں۔ دوسری خاتون جو اس پلیج میں شامل ہوئیں، ان کا نام آتا ہے نسیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام امارہ کے نام سے جو ہے وہ تاریخ میں مشہور ہے۔ یہ جو نسیبہ بنت کعب ہیں، ان کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج کے خاندان نجار سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادی تھیں، یعنی کہ عبد المطلب کی والدہ اور ہاشم کی وائف، ان کی اہلیہ، وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔
یہ جو उम्मे अम्मारा है, नुसैबा बिनते काब हैं, ये जो बैत उक़बा सानी हुई, इसमें ये अपने शौहर जैद बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपने दो बेटों हबीब और अब्दुल्ला के साथ जो है वो शामिल हुई। उम्मे अमारा ने ना सिर्फ ये कि बैत की इस मौके के ऊपर, उसमें शामिल हुई, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से साबित कर दिया कि वो अपने अहद के ऊपर जो है वो कायम है। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साल मुसलमानों को उहद का मार्का पेश आया। हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इसमें शरीक हुई और बहादुरी से लड़ी कि तारीख में खातून उहद के नाम से जो है वो ये मशहूर हुई। इस जंग के अंदर, इस गज़वे उहद के अंदर ये अपने शौहर और अपने दोनों बड़े बेटों अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है वो शामिल हुई। अच्छा, इस जंग में जब तक मुसलमानों का पल्ला भारी रहा, उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी खवातीन के साथ जो है मशकीज़ों में पानी भर भर कर मुजाहिदीन को पिलाती रहीं और जख्मियों की देखभाल करती रहीं। लेकिन जब जंग का पांसा पलट गया और जो मुजाहिदीन थे वो इंतशार का शिकार हो गए, तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जानते हैं कि गिनती के चंद सरफरोश बाकी रह गए। हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये कैफियत देखी तो उन्होंने मशकीज़ा फेंक कर तलवार और ढाल संभाल ली और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर कुफार के सामने सीना सुपर हो गई। कुफार बार बार हमले करते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते और उम्मे अम्मारा के बारे में आता है कि वो उनके इन बढ़ते हुए कदमों को जो है वो तीर और तलवार से दूसरे मुजाहिदीन के साथ रोकती। ये बड़ा नाजुक मौका था, बड़े बड़े बहादुरों के कदम जो है वो लड़खड़ा गए थे, लेकिन ये शेर दिल खातून जो थी, ये इस्ताकामत के साथ जो है वो मैदान जंग में जो है वो डटी रही। इस मौके पर एक मुशरिक ने उनके सर पर पहुंचकर अपनी तलवार का वार किया। आता है कि उम्मे अम्मारा ने उससे अपनी ढाल पर रोका और फिर उसके घोड़े के पांव पर तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि घोड़ा और सवार दोनों जमीन पर आ रहे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर फरमाया, अब्दुल्ला अपनी माँ की मदद कर। उनके जो बेटे थे वो फौरन अपनी वालदा की मदद के लिए लपके और उन्होंने तलवार का एक ही वार किया और जो मुशरिक था वो जहन्नुम वासिल हो गया। ऐन आता है कि लड़ाई के इस मौके पर एक दूसरा मुशरिक तेजी से उधर आया और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा का बायां बाजू जख्मी करता हुआ निकल गया। इस मौके पर उम्मे अम्मारा के बारे में आता है कि उन्होंने अपने हाथ से अपने बेटे अब्दुल्ला का जख्म बांधा और फरमाया, बेटे जाओ और जब तक दम में दम है लड़ो। आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनका ये जज्बा जानिसारी देखा तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यतीक माँ तदबिकीन या उम्मे अम्मारा, ए उम्मे अम्मारा जितनी ताकत तुझ में है और किसी में कहाँ होगी। आता है कि इसी मौके पर वही मुशरिक जिसने अब्दुल्ला को जख्म दिया था वो पलटकर फिर हमला आवर हुआ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अम्मारा से फरमाया, उम्मे अम्मारा संभलना, ये वही बदबख्त है जिसने अब्दुल्ला को जख्मी किया था। आता है कि उम्मे अम्मारा पूरे जोश गजब के साथ जो है वो उस मुशरिक की तरफ झपटी और तलवार का उन्होंने ऐसा वार किया कि वो दो टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा। इस मौके पर आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, उम्मे अम्मारा तुमने अपने बेटे का खूब बदला लिया। जंग के यानी इस जंग के दौरान आप जानते हैं कि एक बदबख्त ने दूर से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंका था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो इस मौके पर बहुत बुरी तरह जो है वो मुस्तरब हो गए थे। आता है कि इब्ने कमिया नामी एक काफिर जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया और तलवार का एक भरपूर वार किया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहने हुए थे
ابن کمیہ کی تلوار جو ہے وہ خود پر پڑی، اور پھر کیا ہوا کہ اس کی دو کڑیاں جو تھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، ان کی چیکس میں جو ہے وہ کھپ گئیں اور خون کی دھاریاں جو ہیں وہ پھوٹ نکلیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دیکھ کر کہ پیارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو ہے وہ خون بہ رہا ہے، وہ اس بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، وہ بےتاب ہو گئیں، اور آگے بڑھ کر انہوں نے ابن کمیہ کو روکا۔ یہ شخص جو ہے وہ قریش کا نامی شہسوار تھا، لیکن ام عمارہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی، ہراساں نہیں ہوئی، اور بہت جرت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ جو آدمی تھا یہ دو زریں پہنا ہوا تھا، تو اس لیے جب ام عمارہ نے اس کے اوپر تلوار سے وار کیا تو وہ کارگر نہیں ہوئی، اور ابن کمیہ کو جوابی وار کرنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ام عمارہ کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابن کمیہ کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کا سے جو ہے وہ خون بہنے لگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر خود پٹی بندھوائی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا، واللہ آج ام عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ اس موقع پر ام عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع سے ان کے لیے دعا مانگی اور بلند آواز میں فرمایا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یعنی کہ اے اللہ انہیں بنا دے جنت میں ہمارا ساتھی۔ آتا ہے کہ ام عمارہ اس پر اتنی خوش ہوئیں کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ آتا ہے کہ جب لڑائی ختم ہوئی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی اور صحابہ سارے جو ہے وہ جمع ہوئے، تو آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت نہیں کر لی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا تھا ام عمارہ ہی ام عمارہ نظر آتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 12 زخم لگے تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بیت رضوان، جنگ خیبر، عمرۃ القضاء اور غزوہ حنین میں بھی شرکت کی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں فتح مکہ کے موقع پر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی خلافت کے فوراً بعد کیا ہوا کہ جیسی وہ خلیفہ بنے، سارے عرب کے اندر جو ہے وہ فتنہ ارتداد جو تھا اس کے شعلے جو ہے وہ بھڑک اٹھے تھے، اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو مارکے پیش آئے تھے اس موقع پر، ان میں سب سے شدید تر مارکہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کا تھا۔ اس مسلمہ کذاب کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے اپنی شبدہ بازیوں اور ستم رانیوں کے بل پر لوگوں کو زبردستی اپنا معتقد بنانا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی مدت میں 40,000 سے زیادہ جنگجو اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جو شخص اس کی نبوت سے انکار کرتا اس پر وہ سخت ظلم کرتا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب بن زید عمان سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں اس ظالم کے ہاتھ پڑ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو حبیب تھے انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس پر مسلمہ نے بولا کہ نہیں، یہ کہو مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ آتا ہے کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات نہایت حقارت سے ٹھکرا دی۔ اس پر مسلمہ کو جو ہے وہ سخت غصہ آیا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار کے وار سے ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ شہید کر ڈالا، اور اب ان سے کہا، اب میری بات مانو گے یا نہیں؟ اس پر حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ مسلمہ نے غصے میں آ کر ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر ڈالا، پھر بولا، اب بھی میری رسالت تسلیم کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔
लेकिन ये जो आशिक रसूल थे, हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने उम्मे अम्मारा जैसी माँ का दूध पिया था। बोले हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस पर आता है कि जो मुस्लिमा था वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया, और वो उनके जिस्म का एक एक अज़ू जो है उसने काटना शुरू कर दिया। जो हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो तकलीफ में तड़प रहे थे, और ये शख्स जो है वो कह के लगा रहा था, यहाँ तक कि इसने हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन वो इस्तकामत दिखाते रहे, और उन्होंने जो है वो उसकी बात नहीं मानी। उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बेटे की मजलूमाना शहादत की खबर सुनी, तो आता है कि ये जो अजीम माँ थी, वो अपने बेटे की साबित कदमी पर खुदा का शुक्र बजा लाए, लेकिन अहद कर लिया कि मुस्लिमा से इसका बदला, इस जुल्म का बदला जो है वो जरूर लेंगी। और फिर जब लेटर ऑन खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने जो है वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग की, तो ये भी उस जंग में जो है वो शामिल थी। और जब मुस्लिमा यानी कज़्ज़ाब को कत्ल किया गया, तो इसमें उनकी भी जो है वो पार्टिसिपेशन थी। इनके बारे में आता है कि जब ये 60 ईयर्स की थी, 60 ईयर्स, तो उन्होंने रोमियो के खिलाफ जंग यरमूक में भी शिरकत की, और इस जंग में इनका एक हाथ जो है वो कट गया। तो ये है नुसैबा बिनते काब, उम्मे अम्मारा, है ना, जिन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बैत की थी, उस बैत का हक जो है वो उन्होंने अदा कर दिया। इसके बाद हम एक बहुत खूबसूरत वाक़या है जो हम देखते हैं कि मदीना, जो मुसलमान थे जिन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी, वो मुसलमान जो है वो बैत करने के बाद जो है वो वापस मदीना जाते हैं, और वहां पर जो है ये अंसार जो है बहुत तेजी से जो है वो इस्लाम जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं, और बड़े जबरदस्त दीनी जोश के साथ वो बुतों को जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। इब्ने साद ने तफसील के साथ बयान किया है कि अबू अबस रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बुर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु बनी हारसा के बुत, उम्मारा बिन हजम, असद बिन जुरारा, औफ बिन उफरा, सलीद बिन कैस और अबू सुरमा रजी अल्लाह तआला अनहम अजमईन बनी नज्जार के बुत, जियाद बिन लबीद और फरवा बिन अमर बनी बयादा के बुत, साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुंजिर बिन अमर और अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बनी साइदा के बुत, मुआज बिन जबल, सालबा बिन गनमा और अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन बनी सलमा के बुत तोड़ते फिरते थे। इससे अंदाजा होता है कि मुसलमान उस वक्त मुशरिकीन मदीना पर ऐसे छा गए थे कि वो इस बुत शिकने की कोई मुजाहमत ना कर सकते थे। यानी इतने सारे अफराद जगह जगह जो है वो बुत जो है वो तोड़ रहे हैं, लेकिन मुशरिकीन के अंदर ये हिम्मत नहीं थी, जो बचे कुचे यानी यसरब में मौजूद थे, कि वो उनको जो है वो इस काम से जो रोक सकते हैं। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाकया इब्ने हिशाम ने लिखा है। अहले मदीना के सरदारों में से बनी सलमा के सरदार अमर बिन जमू के बारे में आता है कि जब मुसलमान वापस मदीना लौटे, यसरब वापस लौटे बैत के बाद, तो अमर बिन जमू जो थे, ये अपने शिर्क के ऊपर जो है वो कायम थे। इनके बेटे माज बिन अमर ने अकबा में जो है वो हाजिरी दी थी, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत करने का शर्फ भी हासिल कर लिया था। अमर बिन अलजमू जो हैं वो बनी सलमा के सरदारों में से थे, और उनकी इन्फ्लुएंशियल लोगों में शुमार किया जाता था। उनके बारे में आता है कि उन्होंने भी दूसरे बेशुमार लोगों की तरह घर में अपनी हवेली के अंदर लकड़ी का एक बुत बना रखा था, जिसकी वो इबादत करते थे। उसका नाम मनात था। वो उसकी ताजीम करते, उसको पाको साफ हालत में रखते। जब बनी सलमा के नौजवान माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु और खुद उनके अपने बेटे माज बिन अमर बिन अलजमू ने इस्लाम कबूल किया, और उब्बा से वो वापस मदीना आए, तो आता है कि रात के वक्त अमर बिन जमू के बुत के पास जाते वो, और उसे उठाकर बस्ती की किसी गंदे से भरे हुए गड्ढे में मुंह के बल जो है वो फेंक आते। अमर बिन जमू जो थे वो सुबह सवेरे उठते,
اور کہنے لگتے کہ کم وقتوں ہمارے معبود پر آج رات کس نے حملہ کیا اور کس نے اس کے اوپر ہاتھ بڑھایا۔ پھر وہ اس کو ڈھونڈنے نکلتے، اپنے بت کو، اور جب وہ اس کو مل جاتا تو وہ اسے دھو کر پاک صاف کرتے، اس کو خوشبو لگاتے اور پھر اسے اس کی جگہ پہ رکھ دیتے اور کہتے کہ واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا ہے تو میں اسے سر عام ذلیل اور رسوا کروں۔ جب شام کو عمر بن جموع سو جاتے تو بت کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کیا جاتا اور وہ صبح کو پھر اسے ڈھونڈنے نکلتے۔ جب یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا تو ایک دن اس نے اپنے بت کو وہ پاک صاف کر کے اس کی جگہ پر رکھا اور اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہنے لگے کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ایسا سلوک کون کر رہا ہے، اور یہ بات تجھے بھی معلوم ہے۔ اب میں نے تیرے گلے میں تلوار لٹکا دی ہے، اب اگر تجھ میں کسی قسم کی قوت اور طاقت ہے تو اپنی حفاظت کا انتظام تو خود کر لے۔ آتا ہے کہ جب شام ہو گئی اور وہ سو گئے تو جو نوجوان تھے انہوں نے روٹین کے مطابق کیا کیا کہ بت کو پھر وہاں سے اٹھایا اور ویسا ہی کیا جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی تلوار بھی اتار لی اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے باندھ کر اس کے گلے سے لٹکا دیا اس بت کے ساتھ، اور گندگی سے بنے ہوئے ایک گھڑے میں اس بت کو لے جا کر پھینک دیا۔ جب عمر بن جموع کو صبح وہ اپنی جگہ پر نہ ملا تو وہ اپنے بت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ اس کو ملا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گڑھے میں منہ کے بل وہ گرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مرا ہوا کتا بندھا ہے۔ اب انہوں نے وہ اس کی حالت پر غور کیا، اور بعض ایسے لوگوں نے بھی جو اسلام قبول کر چکے تھے اس سے اس کے بارے میں گفتگو کی کہ اگر یہ معبود ہے تو یہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان پر حقیقت وہ واضح ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں ایک اچھا خاصا مقام وہ حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم آج کی کلاس کے اندر وہ جو پہلے مہاجرین تھے ان کے حوالے سے ہم ان کا وہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پہلے کون لوگ تھے، کیونکہ بیت عقبہ ثانی ہے وہ ہجرت کا وہ سبب بنی تھی۔ تو سب سے پہلے مہاجر جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ کون تھے؟ یہ جو بیت عقبہ ثانی ہے یہ بیت عقبہ کبیرہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جن صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ساتھی نے جس صحابی نے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے۔ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ انہوں نے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور ان کی بیوی ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام قبول کیا، اور یہ دونوں وہ السابقون الاولون کی جماعت میں وہ شامل ہوئے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے دین کی خاطر حبش کی طرف ہجرت کی، وہاں چند سال گزارے، اور پھر چند سال گزارنے کے بعد حبش میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ یہ واپس آ گئے، اور پھر اپنے قبیلے بن مخزوم کے جب ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کر یثرب جانے کا وہ فیصلہ کیا۔ اس وقت ہجرت المدینہ کی عام نوبت نہیں آئی تھی، یعنی عام طور پر جو مسلمان تھے وہ ابھی وہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں جا رہے تھے، لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشرکین بنی مخزوم کے جو ظلم تھے وہ ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ پر اپنی اہلیہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل وہ چلنا شروع کر دیا۔ اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، ابھی انہوں نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا، تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنی مغیرہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جو ام سلمہ تھی
जो خالد بن ولید اور ابو جہل کا جو قبیلہ ہے ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا. تو بہت انفلوئنشل اور پاورفل قبیلہ تھا. اور ان کے قبیلے کو، جو ام سلمہ کا قبیلہ تھا، ان کو بڑی حتک محسوس ہوئی کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت جو ہے وہ وہ ہمارا یعنی مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ یثرب جو ہے وہ جا رہی ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو آتا ہے کہ انہوں نے زبردستی ان کو روک لیا. اور جب انہوں نے زبردستی ایسے کیا تو اتنے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ جو ہیں بنو عبد الاسد کے، وہ لوگ بھی آ گئے. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے سلمہ پہ قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو اکیلا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچے کے بغیر ہی آتا ہے کہ یثرب کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مغیرہ کے پاس، اور ان کا بیٹا جو تھا، جو ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، بنو عبد الاسد کے پاس جو ہے وہ چلا گیا. تو گویا اس دین کے راستے میں ان تینوں نے، باپ نے، بیٹے نے اور بیوی نے، جدائی کی جو مصیبتیں تھیں وہ برداشت کی. تو آپ سوچیں کہ ایک سپلٹ فیملی ہو گئی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بیوی ام سلمہ جو ہے ان کو ان کا خاندان جو ہے وہ الگ لے جاتا ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کے بیٹے جو شوہر کا خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، وہ ان کو لے جاتا ہے. آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹی کی جدائی کا ان کو بہت زیادہ صدمہ تھا. اتنا صدمہ تھا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارے دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر روتی رہتی. پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا. ایک دن بنو مغیرہ کے ایک صاحب جو تھے، ان کو ان کی یہ حالت دیکھ کر ترس آیا، ان کے دل میں جو ہے وہ رحم آیا، اور انہوں نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کر کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس بے کس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے. اے بنو مغیرہ، باخدا ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا. اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آیا. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ یثرب جا سکتی ہیں. جب بنو عبد الاسد، جو کہ ابو سلمہ کا قبیلہ تھا، انہوں نے یہ بات سنی کہ ام سلمہ کو ان کے قبیلے نے جانے کی اجازت دے دی ہے، تو انہیں بھی ترس آ گیا، اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے ام سلمہ کے، ان کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا. آتا ہے کہ اب پھر کیا ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر وہ یثرب کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئی. اچھا، اب آپ سوچیں کہ یہ یعنی کون سا زمانہ ہے. اس زمانے میں آج کا جیسا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے آج ہمارا بہت ہی سیف ٹریول ہوتا ہے، بہت آسان سفر ہوتا ہے. ہمارے پاس نیویگیشن کے لیے، راستہ معلوم کرنے کے لیے کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنے بیٹے سے اتنے عرصے سے جدا ہوئی تھی، تو جیسے ہی ان کو اپرچونٹی ملی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جو ہے وہ جا سکتی ہیں، وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرتی ہیں. اور یعنی وہ انتظار نہیں کرتی ہیں کہ اب مجھے جو ہے وہ کوئی شخص ملے جو مجھے جو ہے وہ یثرب تک پہنچائے. وہ اکیلی تنہائی جو ہے وہ اس سفر کے اوپر، اس خطرناک سفر کے اوپر جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہیں. ابھی وہ تھوڑی دوری جاتی ہیں تنیم کے مقام تک. یہ تنیم کا مقام کون سا مقام ہے؟ جہاں پہ مسجد عائشہ ہے، تو مکہ سے تھوڑی سی فاصلے پر ہے. جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں پر پہنچتی ہیں تو ایک مکہ میں سے ایک شخص جو ہیں جن کا نام عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ہوتا ہے، اور وہ ابھی مشرک ہوتے ہیں، یہ لیٹر آن فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ مسلمان ہوں گے. تو یہ صاحب جو ہیں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اکیلی جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں، تو ان کے دل میں آتا ہے کہ اے عثمان، یہ مردانگی سے دور ہے کہ قریش کی یہ عورت یوں تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی امیہ کی بیٹی، کدھر جا رہی ہو؟ وہ بولی اپنے شوہر کے پاس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اللہ اور اس کے بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں، اللہ اور اس بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ان کا جواب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتا ہے کہ پھر کہا خدا کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی نکیر پکڑی اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ آتا ہے کہ جب کبھی پڑاؤ ہوتا، یعنی بیچ میں ریسٹ کرنے کے لیے کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ رکنا پڑتا، تو وہ کسی درخت کے اوٹ میں ہو جاتے اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں ہی چلتے چلاتے وہ قبا پہنچے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہی مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہاں سے یہ مکہ واپس چلے جاتے ہیں اور سلمہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہو جاتی ہے۔ آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عثمان بن طلحہ جو ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ قبا جو ہے وہ ان کو قبا کی آبادی نظر آنے لگتی ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ یہاں مقیم ہے، اس بستی میں موجود ہے، اب آپ جائیں اپنے شوہر کے پاس۔ اور وہ وہاں سے بغیر کسی اس انتظار کے کہ اب کوئی آئے گا اور ان کی اس خدمت کے اوپر ان کو کوئی اجر دے گا، ان کا کوئی شکریہ ادا کرے گا، وہ وہیں سے جو ہے وہ الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عثمان بن طلحہ کی اس نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ ان عثمان بن طلحہ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور ہجرت کا جو یہ اب قافلے، یعنی مدینہ سے مکہ سے مدینہ جانا شروع کریں گے، یثرب جانا شروع کریں گے، ان قافلوں کے اندر کچھ لوگ جو شامل تھے، ان کے کچھ واقعات انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ان کو کور کریں گے۔ آج کے لیے ہم یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔